بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اس علاقے میں ایک 2 منزلہ عمارت کو برف سے ڈھکا ہوا دیکھا تھا اور کچھ سوچ کر وہاں سے 5 یا 6 کلومیٹر دور ہیلی کاپٹر کو ایک نشیب میں اتارا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ مجھے تلاش کرنے والے 10 یا 12 گھنٹے تک ادھر نہیں آئیں گے۔ اس وقت تک اس ہیلی کاپٹر پر اتنی برف جم جائے گی کہ وہ فضا میں پرواز کرنے والے سراغر سانوں کو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے تمام ضروری سامان ایک کٹ میں رکھ کر اسے پشت پر باندھ لیا۔ سہ پہر کا وقت تھا، دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ جب میں اس ہیلی کاپٹر کو چھوڑ کر اونچے ٹیلوں کی طرف جانے لگا تو سر سے پیر تک گرم لباس میں تھا۔ سر سے گردن تک اونی کنٹوپ، آنکھوں پر بڑا سا چشمہ، گرم پتلون اور فار والا اوور کوٹ، اونی جرابیں اور آہنی کیل والے جوتے پہنے تھے۔ میرا رخ اس 2 منزلہ عمارت کی طرف نہیں تھا، کیونکہ پرواز کے دوران میں نے دوربین سے دیکھا تھا ایک عورت اور ایک مرد دوسری منزل پر سے سر اٹھا کر میری ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے میں وہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر دور چلا آیا تھا۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اگر انہوں نے فون کے ذریعے کسی سے بات کی ہوگی تو یہی کہا ہوگا کہ ایک ہیلی کاپٹر وہاں سے پرواز کرتا ہوا نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ رات ہونے میں دیر تھی، اس لیے میں ایک لمبا چکر کاٹ کر اس 2 منزلہ عمارت کی سمت جا رہا تھا تاکہ وہاں کے مکینوں کے متعلق کچھ معلوم کر سکوں۔ راستے میں کہیں دور تک ہموار راستہ تھا، کہیں نشیب و فراز تھے اور کہیں اونچے نیچے پہاڑی ٹیلے تھے۔ مستہ زمین ہو یا پہاڑی ٹیلے، ہر جگہ برف ہی برف جمی ہوئی تھی۔ سورج کی شعاؤں کے عکس سے دن بہت اجلا اور چمکیلا لگ رہا تھا۔ اچھا خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک طیارے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک پہاڑی کے چٹانی سائے میں آ گیا۔ اس طرح کوئی مجھے طیارے سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ طیارے میں بیٹھنے والوں نے واقعی مجھے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس ہیلی کاپٹر کو ضرور دیکھ لیا ہوگا۔ کچھ دیر تک اس کی آواز سنائی دیتی رہی۔ میرا اندازہ تھا وہ طیارہ اس ہیلی کاپٹر کے اطراف چکر لگا رہا ہے، اور پھر اس کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے سرحدی چوکی کی سرچنگ ٹیم کے سراغر سانوں کے خیالات پڑھے۔ وہ بھی پرواز کرتے ہوئے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ میں ان کا ایک ہیلی کاپٹر کہاں لے گیا ہوں۔ ان میں سے ایک سراغر ساں موبائل فون پر باتیں کر رہا تھا۔ جو طیارہ ابھی ادھر سے گزرا تھا، اس میں بیٹھا ہوا ایک جاسوس کہہ رہا تھا، ہم نے اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ لیا ہے۔ وہ کرگان کے جنوب میں 300 کلومیٹر دور ایک ویرانے میں ہے۔ پھر تو آپ لوگوں نے وہاں ایک 2 منزلہ عمارت دیکھی ہوگی۔ ہاں، اس ہیلی کاپٹر سے چند کلومیٹر کے فاصلے 2 منزلہ عمارت ہے۔ یہ حیرانی کی بات ہے، ویرانے میں وہاں کون رہتا ہوگا؟ وہاں جو رہتا ہے اس کے ذریعے ہمیں سرحدی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور وہ ہمارے بڑے کام آتا ہے۔ ہم اسے اپنی آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ تمہاری ٹیم کو بھی خوش آمدید کہے گا۔ کیا وہاں آ رہے ہو؟ ہاں، رات کو برف باری ہوگی، ہمیں وہاں چار دیواری اور آتش دان کی گرمی بھی ملے گی۔ ہم وہاں آ رہے ہیں۔ ہم اپنے ہیلی کاپٹر کو اس عمارت سے دور اتاریں گے اور پوشی بان کے قاتل مزدور کو پہلے تلاش کریں گے، پھر عمارت میں جائیں گے۔ آپ بھی اندھیرا ہونے سے پہلے اسے تلاش کرتے ہوئے آئیں۔ ہم یہی کریں گے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، وہ کوئی مزدور نہیں، مقتول فرہاد کا بیٹا پارس ہے۔ لیکن اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ازبکستان کے سرحدی شہر میں علی تیمور ہے، اسی نے سومنا اور کارمل کو ہلاک کیا ہے۔ وہ علی تیمور ہوگا، لیکن اب وہ پیرس میں ہے اور فرہاد کا دوسرا بیٹا پارس یہاں آ گیا ہے۔ یہ اطلاع ذرا پریشان کن ہے۔ علی تیمور تو ذرا شریف اور سنجیدہ ہے، لیکن یہ پارس تو شیطان کا باپ ہے، اس سے تو بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ کیا آپ لوگ اس کے طریقہ کار کو جانتے ہیں کہ وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں اسے اندھیرا ہونے تک باہر تلاش کریں گے اور وہ اس عمارت میں آتش دان کے پاس آرام فرما رہا ہوگا۔ ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ اچانک ہی ایسا کوئی کام کر جاتا ہے جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، آپ ہم سے پہلے وہاں پہنچیں گے، اس لیے پہلے عمارت میں جائیں۔ میں ابھی اس عمارت کے مکین کو آپ لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ
طیارے والوں سے رابطہ ختم کر کے اس عمارت کے مکین سے رابطہ کرنے لگا۔ میں اس کے اندر موجود تھا۔ اس نے رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو مسٹر، میں امریکی سرچنگ ٹیم کا لیڈر سیمسن بول رہا ہوں۔ ایک زنانہ آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر سیمسن، میں مسز بوٹن بول رہی ہوں۔ یہاں ایک ہیلی کاپٹر اور پھر ایک طیارہ پرواز کرتا ہوا گیا ہے۔ ہم سمجھ گئے ہیں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تم ٹھیک سمجھ رہی ہو؟ مسٹر بریٹن سے بات کراؤ۔ مقتول کا بیٹا پارس ادھر آیا ہوا ہے، وہ اسی ہیلی کاپٹر میں فرار ہو کر وہاں پہنچا ہے۔ ہمارے چند ساتھی طیارے میں تمہارے طرف آ رہے ہیں، انہیں خوش آمدید کہنا ہے۔ ہم بھی وہاں پہنچ رہے ہیں، مسٹر بریٹن سے بات کراؤ۔ مسٹر بریٹن صرف آقاؤں سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے معاملات طے کرتے ہیں۔ تم اپنے طیارے والے ساتھیوں سے بات کرا دو، ہمارے ویران محل سے کم از کم 2 کلومیٹر دور رہیں۔ مسٹر بریٹن، جب تمہارے آقا سے لین دین کی بات طے کر لیں گے تو تم سب ہماری طرف ایک رات کے لیے یہاں پناہ ملے گی۔ ہم یہاں کسی کو دوسرے دن برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تم آدھے گھنٹے بعد فون کرو۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں مسز بریٹن کے دماغ میں پہنچ گیا۔ فون بند کر کے پیری بریٹن کو پارس کے وہاں پہنچنے کی بات بتا رہی تھی اور اسے یہ بھی بتایا کہ اس سلسلے میں بہت منافع بخش سودا ہو رہا ہے، وہ فوراً امریکی حکام سے معاملہ طے کرے۔ میں نے ربی بریٹن کے خیالات سے معلوم کر لیا تھا کہ اس کا شوہر اس قدر سرد علاقے میں رہ کر بھی وہسکی یا برانڈی وغیرہ نہیں پیتا۔ وہ یوگا کا ماہر ہے اور اتنا چال باز مجرم ہے کہ اپنے آس پاس سرحدی علاقوں سے کسی مجرم اور اسمگلر وغیرہ کو گزرنے نہیں دیتا ہے۔ اس نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ بڑے بڑے چلاک مجرم بھی اس کی لا علمی میں سرحد پار کرنا چاہیں تو اس کے بچھائے ہوئے آہنی شکنجوں میں پھنس جاتے ہیں۔ میرے لیے رومی بریٹن اہم تھی۔ میں اس کے چور خیالات سے معلوم کرنے لگا کہ خطرناک جنگلوں میں ماہر شکاری کس طرح خونخوار جانوروں کے لیے آہنی شکنجے اور درختوں سے لگے ہوئے پھندے میں پھنستا ہے۔ اسی لیے رومی بریٹن نے فون پر سیمسن سے کہا تھا کہ وہ جب تک آنے کی اجازت نہ دے تب تک وہ سب اس عمارت سے 2 کلومیٹر دور رہیں، یعنی وہ تمام شکنجے اور پھندے 2 کلومیٹر کے رقبے میں تھے اور میرے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ اس عمارت کے چاروں طرف لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے۔ مجرمانہ معاملہ طے ہونے کے بعد جو مجرم اس کے گھر پناہ لینے آتے تھے، رومی انہیں مائک اور سپیکر سے گائیڈ کرتی تھی کہ انہیں 2 منزلہ عمارت میں پہنچنے تک کہاں سے سنبھل کر چلنا چاہیے اور کس راستے سے کترانا چاہیے۔ میں اس عمارت سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا، تب میں نے طیارے کی آواز سنی۔ وہ عمارت کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا دور چلا گیا تھا۔ رومی کے خیالات نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ایک مستہ زمین پر طیارہ اتار رہے ہیں۔ فون پر کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک لاؤڈ سپیکر سے آنے کی اجازت نہ دی جائے تب تک وہ 2 کلومیٹر دور رہیں۔ میں نے رومی کے دماغ میں رہ کر پیری بریٹن کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، کل صبح تمہارے لندن والے بینک اکاؤنٹ میں $1,00,000 جمع ہو جائیں گے۔ طیارے میں 7 اور ہیلی کاپٹر میں 4 سراغرساں اور کرائے کے قاتل آ رہے ہیں۔ میں پرائیویٹ روم میں جا رہا ہوں، تم آنے والوں کو یہاں تک پہنچنے کے لیے گائیڈ کرو۔ بریٹن، میں تو ہمیشہ کی طرح گائیڈ کروں گی، لیکن اسپیکر سے دور تک جانے والی آواز پارس بھی سنے گا، پھر وہ بھی بحفاظت یہاں تک چلا آئے گا۔ آنے دو، میں پرائیویٹ روم میں جا کر گھاس نہیں کاٹتا ہوں، وہ آئے گا تو آج رات کی صبح نہیں دیکھ پائے گا۔ پیری بریٹن یہ کہہ کر اس کمرے سے چلا گیا۔ میں منصوبہ بنا چکا تھا کہ اب مجھے کیسی چالیں چلنی ہوں گی۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ سرچنگ ٹیم بھی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آ رہی تھی۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی تھی کہ مہاراج تو ٹیلی پیتھی جانتا ہی تھا، اب اس کا اکلوتا بیٹا مہیش بھی یہ علم سیکھ لیتا تو الپا اور تمام بڑے ممالک پر باپ بیٹے کی داغ بیٹھ جاتی۔ مہاراج بہت خوش تھا اور بڑا محتاط تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی مرحلے پر دھوکہ نہ کھائے۔ وہ بیٹے کے دماغ کو پہلے ہی لاک کر چکا تھا، اس کی آواز، لہجہ اور چہرہ بدل چکا تھا۔ جب وہ میرا احسان مند اور عقیدت مند بنا ہوا تھا تب ہی اس نے میرے مشورے کے مطابق بیٹے کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کیا۔
یہ صرف مجھے اور مہاراج کو معلوم تھا کہ کس طرح ایک اجنبی لب و لہجے کو اختیار کر کے مہیش کے دماغ میں جا سکتے ہیں۔ میری ہلاکت کی تصدیق ہونے کے بعد مہاراج کو اطمینان ہو گیا تھا کہ مہیش کے دماغ میں جانے کا لب و لہجہ صرف وہی جانتا ہے۔ اس نے اپنے 6 جنگجو ماتحتوں پر عمل کر کے ان کے دماغوں کو بھی لاک کر دیا تھا اور ان کے ذہنوں میں یہ نقش کر دیا تھا کہ وہ دن رات باری باری ڈیوٹی دیتے ہوئے مہیش کے قریب رہیں گے، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دیں گے، حتیٰ کہ امریکی حکام اور فوج کے افسران کے پاس بھی مہیش کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہر طرح سے حفاظتی انتظامات کرنے کے بعد مہاراج خود کسی باڈی گارڈ کے دماغ میں رہ کر بیٹے کی نگرانی کرنے لگا تھا۔ بیٹے کے دماغ میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہ وہاں اس کی موجودگی کے باعث کبھی الپا آئے گی تو مہیش اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکے گا۔ امریکی حکام مہیش کے لیے ایک مخصوص طیارہ بھیج سکتے تھے، لیکن اس طرح مہیش کے متعلق یہ سوچنے لگتے کہ مہیش امریکی سرکار کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ ایک عام طیارے سے واشنگٹن آیا تھا۔ اس کی رہائش کے لیے ایک عالی شان بنگلے کا انتظام کیا گیا تھا اور اس بنگلے کے اطراف خفیہ سیکورٹی والے بھی موجود تھے۔ مہاراج سے یہ طے پایا تھا کہ ٹرانسفارمر مشین سے پہلے ایک امریکی جوان کو گزارا جائے گا۔ جب تجربہ کامیاب ہوگا اور مشین میں کوئی خرابی نہیں ہوگی تو اسی دن مہیش کو بھی اس مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم سکھا دیا جائے گا۔ مہاراج نہیں جانتا تھا کہ الپا کو اس کے تمام منصوبے کا علم ہے اور جس جزیرے میں وہ ٹرانسفارمر مشین رکھی گئی ہے وہاں کے تمام فوجی افسران کو الپا اپنا معمول اور تابع دار بنا چکی ہے۔ وہ خوش اور مطمئن تھی۔ مہاراج اپنے بیٹے کی حفاظت کا ہر ممکن انتظام کر چکا تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ الپا عین وقت پر بازی الٹنے والی ہے۔ سب ہی اپنے اپنے طور پر چالیں چل رہے تھے۔ مہاراج نے امریکی حکام کو یہ بتایا تھا کہ دراصل مشین میں خرابی نہیں ہے، بلکہ فرہاد نے اپنی زندگی میں ٹرانسفارمر مشین کی نگرانی کرنے والے فوجی افسران کو اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا تھا۔ وہ افسران مشین میں کوئی خرابی پیدا کر دیتے تھے اور انہیں خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ اپنے کسی امریکی جوان کو ٹیلی پیتھی سکھانے کے دوران میں مشین میں خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ اب امریکی حکام نے سوچا فرہاد تو نہیں ہے لیکن الپا کوئی گڑبڑ کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے بھی فرہاد کی طرح مشین کی نگرانی کرنے والے افسروں کو اپنا تابع دار بنا لیا ہو، لہذا بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ان کے امریکی جوان بھی پہلے کی طرح کافی تعداد میں ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر سکیں۔ مہیش سرکاری مہمان بنا ہوا تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے اپنے محافظوں کے ساتھ اس جزیرے میں جانا تھا اور ٹرانسفارمر مشین کے گزرنا تھا۔ الپا جزیرے کے اعلی کاروں کے ذریعے اس پروگرام کو سمجھ رہی تھی اور دوسرے دن مہاراج کی زندگی کا تمام سرمایہ اس کے بیٹے کی صورت میں لوٹ کر لے جانے والی تھی۔ آدھی رات کے بعد اچانک امریکی فوجیوں نے اس جزیرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان محاصرہ کرنے والے فوجیوں کو سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ جب تک وہ جزیرے میں رہیں گے گونگے بن کر رہیں گے، تنہائی میں کبھی دیواروں سے بھی باتیں نہیں کریں گے۔ انہوں نے جزیرے کے سابقہ فوج کے جنرل کا تحریری پیغام پیش کیا اور انہیں ہتھیار ڈال کر اس جزیرے سے واپس ہیڈ کوارٹر جانے پر مجبور کر دیا۔ اگر الپا اس وقت کسی افسر کے دماغ میں ہوتی تو اپنے اعلی کار افسروں کے اندر رہ کر بغاوت کرا دیتی، وہ امریکی فوجی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، لیکن امریکی حکام نے بڑے صحیح منصوبے کے مطابق اس وقت جزیرے میں فوجی آپریشن کیا جب انہیں اندازہ تھا کہ رات کے وقت الپا سو رہی ہوگی اور اگر جاگ رہی ہوگی تب بھی وہ امریکی جزیرے میں خیال خوانی کے ذریعے دوسری صبح آئے گی، اور ان امریکی حکام کا یہ اندازہ درست تھا کہ وہ دوسری صبح جزیرے میں رہنے والے تابع دار فوجیوں کے پاس آنے والی تھی۔ ویسے وہ تمام دن کوششیں کرتی رہی تھی کہ کسی طرح مہاراج کے بیٹے مہیش تک پہنچے۔ پتہ چلا کہ اسے سخت حفاظتی انتظامات میں رکھا گیا ہے، اسے شاہانہ طرز کے ایک بنگلے میں رکھا گیا ہے۔ اس کے 6 محافظ یوگا کے ماہر تھے، وہ انہیں اعلی کار نہیں بنا سکتی تھی، اور جو فوجی افسران اس کے روبرو آتے تھے وہ بھی یوگا کے ماہر ہوتے تھے۔ آخر اس نے یہ سوچ کر اسے نظر انداز کیا کہ دوسرے دن مہیش کو ٹرانسفارمر مشین سے گزارنے کے لیے لے جایا جائے گا تو وہ جزیرے کے فوجی تابع داروں کے ذریعے اسے ٹریپ کر لے گی۔ جب وہ دوسرے دن اپنے ایک اعلی کار
فوجی افسر کے دماغ میں پہنچی تو پتہ چلا وہ جزیرے میں نہیں بلکہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ پچھلی رات اچانک فوجی آپریشن ہوا تھا اور جزیرے کے تمام فوجی افسروں اور سپاہیوں کو وہاں سے ہٹا کر اب نئے افسران اور سپاہیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اور وہ مہاراج کے بیٹے کو اپنے منصوبے کے مطابق ٹریپ نہیں کر سکے گی۔ وہ اپنے ایک بہت ہی اہم منصوبے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس میں ناکامی برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے مہاراج کو مخاطب کیا۔ وہ بولا، اچھا تو تم آ گئی، تم کسی نہ کسی ذریعے سے میری مصروفیات پر نظر رکھتی ہو، اب کیا کہنے آئی ہو؟ یہی کہ تم نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے بڑے سخت انتظامات کرائے ہیں، جزیرے کے فوجیوں کو بھی تبدیل کرا دیا ہے، اس کے باوجود تم اپنے بیٹے کو ٹیلی پیتھی نہیں سکھا سکو گے۔ مہاراج نے ہنستے ہوئے کہا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب ہر طرف سے ناکام ہو رہی ہو تو چیلنج کر رہی ہو کہ میرا بیٹا ٹیلی پیتھی نہیں سیکھ سکے گا۔ آج شام تک تمہیں اپنے چیلنج کا جواب مل جائے گا۔ مہاراج، تم نے کبھی اپنی ذہانت کا ثبوت نہیں دیا۔ میں تمہیں نادان کہتی تھی، آج بے وقوف کہہ رہی ہوں۔ یہ امریکی اپنے باپ کے نہیں ہوتے اور تم اپنے بیٹے کو ان کے ملک میں لائے ہو، کیا اسے واپس لے جا سکو گے؟ کیا تم میرے بیٹے کو یہاں سے واپس جانے سے روکو گی؟ بالکل عقل سے پیدل ہو، میں یہ زحمت نہیں اٹھاؤں گی۔ میری پیش گوئی یاد رکھو، تمہارے بیٹے کو قیدی بنا کر رکھا جائے گا اور تم اسے امریکہ سے کبھی نہیں لے جا سکو گے۔ میں موٹی عقل والا ہوں، پھر بھی سمجھتا ہوں ان امریکیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے 6 یوگا کے ماہرین مہیش کے گارڈز ہیں اور میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی نگرانی کر رہا ہوں۔ وہ میرے بیٹے کو اپنے پاس یرغمال بنا کر مجھ سے کوئی کام لینا چاہیں گے تو ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیا کروں گا، لیکن ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی برے وقت میں اپنے پاس واپس بلانے کی ٹھوس پلاننگ کر چکا ہوں۔ میں دیکھوں گی تم اپنے بیٹے کو کیسے واپس اپنے پاس لا سکو گے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ اب تم امریکہ کے بے دام غلام بننے والے ہو۔ وہ یہ کہہ کر اس کے دماغ سے چلی گئی۔ مہاراج نے دل میں کہا، بڑی ہمدرد بن کر آئی تھی، جب میں اپنے بیٹے کو یہاں لا ہی چکا ہوں تو کیا اس کی نصیحت سننے سے مجھے عقل آ جائے گی؟ جتنی عقل میں بھگوان کے پاس سے لایا ہوں اتنی ہی عقل سے کام کر رہا ہوں اور اتنی ہی عقل آخری سانس تک رہے گی۔ مہیش کو اس کے 6 باڈی گارڈز اور 2 امریکی فوجی افسر اس جزیرے میں لے آئے۔ ایک امریکی جوان کو پہلے ہی لایا گیا تھا۔ وہاں جو مکینک تھے وہ ٹرانسفارمر مشین کو اچھی طرح چیک کر چکے تھے۔ کسی طرح کا شبہ نہیں تھا کہ اس مشین سے گزرنے والے کو نقصان پہنچے گا۔ کسی کو بلا شبہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں ان کا سب سے بڑا دشمن مارا جا چکا تھا، اب اس مشین میں کوئی خرابی پیدا کرنے والا نہیں تھا۔ ایک الپا کی طرف سے اندیشہ تھا۔ انہوں نے پچھلی رات فوجی آپریشن کے ذریعے اس اندیشے کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اگر وہ لوگ الپا کو ناکام نہ بناتے تو میں اس معاملے میں مداخلت نہ کرتا، دور سے ان سب کا تماشا دیکھتا رہتا، لیکن اب مداخلت پر مجبور ہو گیا تھا کیونکہ یہ منظور نہیں تھا کہ اب ہماری دنیا میں ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہوں۔ اس جزیرے میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے راستے ہر طرف سے بند کر دیے گئے تھے اور مہاراج تو پوری طرح مطمئن تھا کہ اس کے بیٹے کے دماغ میں کوئی نہیں آ سکے گا۔ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے جو لب و لہجہ اپنے بیٹے کے دماغ میں نقش کیا تھا، اسی لب و لہجے کو میں اختیار کر کے اس کے اندر پہنچا ہوا تھا اور مہیش مجھے محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ویسے اس کے چور خیالات پڑھ کر میں بے اختیار مسکرانے لگا۔ مہاراج نے واقعی اپنے بیٹے کو مکمل طور پر محفوظ رکھنے کے بڑے ہی ٹھوس انتظامات کیے تھے۔ اس جزیرے میں تمام فوجیوں کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ وہ سب گونگے بنے رہیں، لیکن ٹرانسفارمر مشین کو ہینڈل کرنے والے مکینک کا بولنا ضروری تھا۔ وہ امریکی جوان اور مہیش کو سمجھا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ اس مشین کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں اس شخص کو لٹایا جاتا تھا جو پہلے سے ٹیلی پیتھی جانتا تھا، اور مشین کے دوسرے حصے میں اس شخص کو لٹایا جاتا تھا جسے ٹیلی پیتھی سکھانا ہوتا تھا۔ اس طرح مشین کے ایک حصے سے ٹیلی پیتھی کا علم ٹرانسفر ہو کر مشین کے دوسرے حصے میں پہنچتا تھا۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ پہلے سے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا وہاں موجود ہو، جبکہ امریکہ میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں رہا تھا۔ لیکن یہ میری اور سب ہی کی لا علمی تھی کہ جب ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا دنیا کے ہر حصے میں سپرے کی جا رہی تھی، تب یوگا کے ماہر چند امریکی فوجی افسران نے اپنے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو قطب شمالی کی طرف بھیج دیا تھا۔ بعد میں اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کا اثر ختم ہو گیا تو امریکی جوانوں کو یہ
علم سکھانے کے لیے اس جزیرے میں لایا گیا تھا۔ ان دنوں میں اس جزیرے کے تمام اہم فوجی افسران کے دماغوں پر حاوی تھا۔ انہوں نے قطب شمالی سے اپنے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بلا کر مزید خیال خوانی کرنے والوں کا اضافہ کرنا چاہا، لیکن میں نے مشین آپریٹ کرنے والے کے دماغ پر قبضہ جما کر مشین میں خرابی پیدا کر دی تھی۔ اس طرح قطب شمالی میں اب ان کا ایک ہی ٹیلی پیتھی جاننے والا رہ گیا تھا۔ اسے جزیرے میں لایا گیا۔ اب انہیں یقین تھا کہ ان کا امریکی جوان اور مہیش مشین کے ذریعے یہ علم سیکھ لیں گے تو پھر مزید ٹیلی پیتھی جاننے والے امریکی پیدا کیے جائیں گے۔ صبح 10 بجے ٹیلی پیتھی جاننے والے امریکی جوان کو مشین کے ایک حصے کے بیڈ پر لٹایا گیا، دوسرے حصے کے بیڈ پر آزمائشی طور پر ایک امریکی جوان کو لٹا کر اس مشین کو آپریٹ کیا گیا۔ میں آپریٹ کرنے والے کے دماغ پر حاوی تھا۔ اسے پتہ نہ چل سکا کہ وہ آپریٹ کرنے کے دوران میں کہاں غلطی کر رہا ہے۔ آپریشن کے اختتام پر ان دونوں کو اسٹریچر پر لے جا کر 2 بستروں پر لٹایا گیا۔ آپریشن کے نتیجے میں دونوں بے ہوش تھے۔ ایسا سابی کے ساتھ ہوتا تھا، پھر وہ 1 گھنٹے کے بعد ہوش میں آتے تھے، نارمل رہتے تھے، پھر خیال خوانی کا مظاہرہ کر کے ثابت کرتے تھے کہ ٹرانسفارمر مشین کا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ بہت عرصے کے بعد اس مشین کو پورے یقین کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا۔ مہاراج بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، امریکی اکابرین بھی بے چین تھے۔ 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن وقت کو تو گزرنا ہی تھا۔ 1 گھنٹے بعد دونوں رفتہ رفتہ ہوش میں آئے۔ انہیں پینے کے لیے پھلوں کا جوس دیا گیا۔ آپریٹ کرنے والے نے امریکی جوان سے کہا، خیال خوانی کی پرواز کرو، میرے لب و لہجے کو اپنی گرفت میں لے کر میرے دماغ میں آؤ۔ وہ جوان اس مشین کے آپریٹر کو تکنے لگا، خیال خوانی کی پرواز کرنے کی کوششیں کرنے لگا، پھر مایوس ہو کر بولا، میں آپ کے دماغ میں نہیں پہنچ رہا ہوں۔